ہمارے پاس نبی کے جسم کے رشتہ دار نہیں، ہمارے پاس نبی کے نور کے حصے ہیں، یہ سارے نبی سے ہیں۔ اہل بیت رسول کے رشتہ داروں کا نام نہیں، اہل بیت سیدہ کے رشتہ داروں کا نام۔ بندوں نے نبی سے رشتہ داری کی تھی اہل بیت بننے کے لیے، رشتہ داری کریں گے اہل بیت بن جائیں گے، اہل بیت بنیں گے درود میں آ جائیں گے، درود میں آئیں گے تو نماز میں آ جائیں گے۔ بندوں نے شارٹ کٹ استعمال کیا تھا نماز میں آنے کے لیے، خدا نے تطہیر کا دروازہ لگا دیا۔ خدا نے اہل بیت کا تعارف کرواہی زہرا کے نام سے دیا کہ جتنی مرضی نبی سے رشتہ داری کر لو، نبی کے رشتہ دار تو اہل بیت میں آئیں گے نہیں، اہل بیت ہوں گے سیدہ کے رشتہ دار۔ اب جب نبی نے اللہ نے سیدہ کی شرط لگا دی تو اب بندوں نے پھر اہل بیت میں آنے کے لیے رسول سے آ کے بیٹی کا رشتہ مانگا، چلے ہمیں سیدہ کا رشتہ دے دیں۔ اب جو کتاب میں جملے میں بالکل بعین ہی وہ پڑھنے لگا ہوں، جب لوگوں نے کہا کہ ہمیں بیٹی کا رشتہ چاہیے، رسول کا جواب سونے کا قلم ہو میں کعبے کی پیشانی پہ جملہ لکھوں۔ رسول نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے کہ میری بیٹی کی شادی کا اختیار میرے پاس ہے؟ تو بیٹھا ہے سننے والا یا نہیں بیٹھا؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میری بیٹی کی شادی کا اختیار میرے پاس ہے؟ وہ بھی سامنے عرب کے لوگ تھے، انہوں نے کہا تجھے سورج پلٹانے کا اختیار ہے، تجھے چاند اور ٹکڑے کرنے کا اختیار ہے، تو پتھروں کو کلمہ پڑھوائے یہ تیرا اختیار ہے، تو درختوں کو چلائے یہ تیرا اختیار ہے، بیٹی کی شادی کا اختیار تیرے پاس کیوں نہیں؟ شادی کو تو ولی کی اجازت ہوتی ہے اور تو بیٹی کا ولی ہے۔ جو جواب رسول نے دیا قلم ٹوٹ گئی ہے بندوں کی۔ رسول کا جواب سننا اور چہروں پہ نور ولایت آ جائے گا۔ رسول مسکرا کے فرماتے ہو جاہلو میں مسلمان بناتا ہوں معصوم نہیں بناتا۔ ہائے ہائے، میں مسلمان بناتا ہوں معصوم نہیں بناتا۔ بیٹی ہے معصومہ، رشتہ چاہیے معصوم، معصوم بناتا ہے وہ جانے۔ اور وہ عصمت کے معاملے میں اتنا سخت ہے، وہ مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیتا ہے، معصومہ غیر کے گھر نہیں بھیجتا۔ خدا نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا، اور بیٹا بھی عام نہیں دیا، نبی دیا، پھر اسے روح اللہ بنایا۔ عیسیٰ جیسا بیٹا بغیر باپ کے دیا۔ چلیں آپ آمادہ ہیں اور بڑی بہت بہترین صبح مجلس اور بڑا ہی کمال مجمع جو بڑی آمادگی کے ساتھ گفتگو کو سن رہا ہے۔ اللہ نے جناب مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا کیوں دیا؟ اس میں راز کیا ہے؟ اب جو راز کتابوں میں پڑھا میں پہلے وہ پڑھ دیتا ہوں، پھر جو نوکر پہ خیرات ہے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ کتابوں نے کہا کہ اللہ نے جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے اس لیے پیدا کیا کہ جناب مریم معصومہ تھی اور اس دور میں مریم کا کف نہیں تھا۔ ایسا ہی ہے، یہی جواب ملا ہے نا آپ کو کہ اس دور میں جناب مریم کا کف نہیں تھا۔ اللہ نے بغیر شوہر، بابا جی اگر یہ علم کو تھوڑا سا باندھ دینا تو مجھے یہ دیکھنے میں آسانی ہو جائے۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے۔ اب بس ٹھیک ہو گیا، بہتر ہو گیا۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے۔ متوجہ ہیں سامان جی؟ اللہ نے جناب مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا کیوں دیا؟ انہوں نے کہا جی بغیر شوہر کے اس لیے دیا کہ جناب مریم کے دور میں دوسرا معصوم کوئی نہیں تھا، ہم پلہ نہیں تھا، ایک ہی معصوم تھا وہ جناب زکریا تھے اور وہ رشتے میں خالو لگتے تھے، اس لیے اللہ نے بغیر شوہر کے بیٹا دیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات میں بھی تسلیم کر گیا، قوم نے بھی کر لی تھی، میں بھی کر لیتا ہوں، لیکن حقیقتیں بڑی مشکل سے نیچے اترتی ہیں۔ سادہ چیز تو نیچے اتر جاتی ہے، حقیقت مشکل سے نیچے اترتی ہے۔ اب حقیقت جو ہے وہ مولویوں کے یہاں پھنس گئی، وہ نہیں بتائی اور میٹھی گولی قوم کو دے دی اور قوم اسی پہ آمادہ ہو گئی کہ ہاں بھائی یہ دلیل ٹھیک ہے۔ اس کے آگے کسی نے ریسرچ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میرا طالب علم ہونے کی حیثیت سے جس بندے نے یہ جواب دیا اس پہ میرے دو سوال ہیں۔ اگر اللہ کی یہ مجبوری تھی، اللہ کو اس دور میں معصوم کوئی نہیں ملا، تو معصوم پیدا کون کرتا ہے؟ تو وہ کر دیتا۔ بھئی یہ مجبوری مخلوق ہی ہو سکتی ہے کہ ہمیں معصوم کوئی نہیں ملا، اس کی مجبوری کیسی؟ وہ مجبور تو ہے ہی نہیں۔ دو نقصان کروا لیے، فطرت توڑی، جبکہ اس نے خود کہا ہے کہ میں اپنے قانون نہیں توڑتا، یہاں ٹوٹ گیا، فطرت بدل دی، بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا۔
دوسرا نقصان کیا ہو گیا؟ توحید خطرے میں ڈال لی. عیسیٰ بغیر باپ کے دیا اور آج تک عیسائی مان ہی نہیں رہے. وہ کہتے نہیں جی اللہ کا بیٹا ہے، باپ کوئی نہیں ہے. تو کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ دو نقصان ہو رہے ہیں کہ ایک مذہب وجود میں آ جائے گا، انہوں نے اس کو اللہ کا بیٹا کہہ دینا ہے، اس کا باپ کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا مجبوری کیا تھی؟ وہ معصوم پیدا کر دیتا. اس نے بھیجنا تھا، وہ ایک معصوم مریم کے دور میں بھیجتا، مریم کی اس سے شادی کرتا، عیسیٰ دنیا میں آتا، نہ آج عیسائی ہوتے، نہ فطرت کا قانون ٹوٹتا. صرف مریم کے دور میں ٹوٹا، اس کے بعد نہ ٹوٹا نہ پہلے ٹوٹا. میرے مالک دو نقصان کروا لیے تو نے. اب میں نے جو پہلا سوال کیا تھا وہ ہوتا کتابوں والا جواب، پھر میں نے اس پہ کیے دو سوال قائم. اب دو سوالوں کے بعد اب نوکر پڑھنے لگا عطا. میرے مالک تو نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا کیوں دیا جبکہ تو نے معصوم خلق کر دینا تھا؟ جب نہیں کہ واضح پروردگار ہے، گستاخ نہ بن، خدا کو مجبور نہ سمجھ، میں معصوم خلق بھی کر سکتا تھا. لیکن اصل میں حقیقت یہ تھی کہ میں مریم کو بنا بیٹھا تھا بتول. اگر میں کوئی معصوم پیدا کر کے مریم کی شادی کرتا تو وہ قیامت تک معصوم کہتا رہتا میرے گھر میں بتول رہتی ہے، میں بتول کا شوہر ہوں، میں بتول کا حاکم ہوں. خدا نے کہا یہ اعزاز صرف ابو طالب کے بیٹے کا ہے کہ اس کے گھر میں بتول رہتی ہے. میں توحید خطرے میں ڈال سکتا ہوں، علی کی ہمسری برداشت نہیں کر سکتا. میں علی کی برابری برداشت نہیں کروں گا. کل کوئی کہہ دے کہ میں اس فضیلت میں علی جیسا، اس کی بیوی بھی بتول، میری بیوی بھی بتول. نہ یہ اعزاز صرف علی کا ہے کہ اس کے گھر میں بتول رہتی ہے. جو اللہ علی کی ہمسری نبیوں میں برداشت نہیں کرتا وہ عرب کے کمیوں میں برداشت کرے گا. میں کسی بندے کا موازنہ علی سے کیوں پڑھوں؟ میں کسی مکے کے بندے کا مقابلہ علی سے پڑھوں؟ بےطرفی الکساء وعوما بید الیمن علی السماء موضوع ہے نا. چادر کے پلوؤں کو تھام کے کہا میرے اللہ یہ ہے میری اہل بیت. اتنا نبی کہہ دیتا تو با خدا میں منبر سے صرف اتنا ہی کہتا. نبی نے اتنا نہیں کہا. اللہم ان حول اہل بیتی کہہ کے نبی چپ نہیں ہوا. فرمایا خاصہ تھی، حامہ تھی، لحمہم لحمی، دمہم دمی، یعلمنی یعلمہم، یحزننی یحزنہم، انا حرب لمن حربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم. میرے لئے یہ صرف میری اہل بیت نہیں، میرے خاص ہیں، میرا حصہ ہے. ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے. اچھا رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرا گوشت ان کا گوشت ہے. راز سنتے آئیے گا، صرف راز پڑھ رہا ہوں، صرف لفظوں میں چھپے ہوئے راز کھول رہا ہوں. رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرا خون ان کا خون ہے، نہیں، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. یا رسول اللہ نور اول تو آپ ہیں، آپ کہہ دیں کہ میرا خون ان کا خون ہے، میرا گوشت ان کا گوشت ہے. میں میں یہ آپ نے میرا کیوں نہیں کہا کہ میرا خون ان کا، میرا ان کا کیوں نہیں، میرا ان کا کیوں نہیں؟ اب ان میں سے خون بھی نکال دوں اور گوشت بھی نکال کے اگر میں لفظ کہوں تو میرا خیال ہے پھر زیادہ وضاحت اچھی ہو جائے گی. یا رسول اللہ آپ نے یہ نہیں کہ میرا ان کا، آپ نے کہا ان کا میرا، ان کا میرا، ان کا میرا. رسول نے کہا سمجھ نہیں آیا؟ میرا ان کا میرا. کوئی میرے ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے، ان کا کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا نہیں ہوگا. میرے بہت ایسے ہوں گے. اگر میں کہہ دیتا میرا ان کا تو میرے تو بہت ایسے ہیں جو میرے ہیں، ان کے نہیں. ان کا ایک بھی ایسا نہیں جو صرف ان کا ہو اور میرا نہ ہو. ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. اگلی سطر سننا حدیث کے ساتھ ہی. رسول اللہ لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمنی من یحزننی من. جس نے انہیں غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا. اگلا جملہ سننا، رسول نے کہا میں ہر اس سے لڑوں گا جو ان سے لڑا. اب اس میں تو فرقوں والی بات ہی کوئی نہیں، صرف تاریخ سے جا کے پوچھ ان سے کون کون لڑا. جو ان سے لڑا وہ نبی سے لڑا، جو نبی سے لڑا وہ خدا سے لڑا. جو ان سے لڑے گا وہ مجھ سے لڑے گا، جو ان سے دوستی کرے گا وہ مجھ سے دوستی کرے گا، جو ان سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا. کیونکہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. اب رسول نے یہ جملہ کہا فجل صلواتکا برکاتکا رحمتکا غفرانکا رضوانکا. تو رحمت بھیج، تو درود بھیج، تو مغفرت بھیج،
تو सलवात भेज। नबी ने मोहब्बत में कसीदा पढ़ दिया, ये मेरे, इनका खून मेरा खून, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनके दोस्त मेरे दोस्त, इनके दुश्मन मेरे दुश्मन। खुदा को अर्श पे बैठे जलाल आ गया। खुदा ने कहा अच्छा आज चादर के नीचे आ गए तो तारे तेरे हो गए, आज चादर के नीचे हो गए तो अहले बैत सारी तेरी आ गई। अब खुदा को भी जलाल है। खुदा ने कहा वह इज्जती वह जलाली, मैंने जिंदगी में कभी कोई कसम अपनी नहीं खाई, लेकिन आज मैं अपनी इज्जत और जलाल की कसम खा रहा हूँ। इन्नी मखलक़्तुस समान मबनिया वल अर्ज़ मदिया वल शम्सन वज़िया वल कमरन मनीरा वल फल्कन यदूरो वल बहरन यजरी। ओ मोहम्मद तूने कहा ये तेरे हैं सुन, अगर ये ना होते आसमान ना होता। इन्नी मखलक़्तुस समान मबनिया, ये अर्श है तो इनकी वजह से, ये फर्श है तो इनकी वजह से, ये दरिया में रवानी है तो इनकी वजह से, ये समुद्र में तुग़यानी है तो इनकी वजह से, ये बादल में शोर है तो इनकी वजह से, ये हवाओं में जोर है तो इनकी वजह से, ये कलियों में चटक है तो इनकी वजह से, ये फूलों में महक है तो इनकी वजह से, ये दिन तलू हो रहा है तो इनकी वजह से, ये गुरूब हो रहा है तो इनकी वजह से, ये तारे चल रहे हैं तो इनकी वजह से, ये निज़ाम कायनात मैंने इनकी वजह से कायम रखा हुआ है। अब फर्श पे नबी कह रहा था मेरे हैं, अर्श पे खुदा कह रहा था मेरे हैं। फिर मोहम्मद ने कहा एक काम कर लेते हैं, दुआ मैं कर लेता हूँ, वादा तू कर ले। खुदा ने कहा तू दुआ कर, मैं वादा करता हूँ। नबी ने हाथ अल्लाहुम्मा व अलमन व अलहुम व आदमन आदा, हर उससे दोस्ती करना जो इनसे दोस्ती करे, हर उससे दुश्मनी करना जो इससे दुश्मनी करे। अब पता चला रज़ी अल्लाह सजदे करने से नहीं होता, 5 को राजी करने से होता। हर उससे दोस्ती करना, अब नमाजों से राजी ना होना। ये नबी ने चादर में बैठ के कहा अब नमाजों से राजी ना होना, अब अपने सजदों से राजी ना होना। राजी तब होना जब ये हो। अब दोस्ती का म्यार बदल, अब तेरी दोस्ती नहीं, इनका दोस्त तेरा दोस्त, इनका दुश्मन तेरा दुश्मन है। हर उससे दोस्ती करना जो इनसे दोस्ती करे, हर उनसे दुश्मनी करना जो उनसे दुश्मनी करे। अब खुदा ने क्या कहा था कि मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, तो जो मेरी तरफ रखिएगा, मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम कि मैं कुछ भी ना बनाता अगर ये ना होते। मेरा ख्याल है ये बात अधूरी रही है, मैं इसे मुकम्मल कर देता हूँ। महिला सो रही है, आज साहिबान लगा हुआ है, कलीन बिछा हुआ है, मिंबर सजा हुआ है, मोमनीन बैठे हैं। आप कल को इसी जगह पे आएंगे, ना साहिबा होगा, ना कलीन होगा, ना मिंबर होगा। दरवाजे पे खड़ा होकर कोई बंदा पूछे कि वो कल वाला साहिबा, कलीन, मिंबर, कनाते कहाँ गई, तो कोई कहेगा वो सब कुछ था मजलिस की वजह से। मालिक हुसैन इज्जत फरमाए, जो पहले लम्हे में मोमन बोले इसका मतलब है कि उसका ज़हन मजलिस में होता है। वो सब कुछ जैसे सब था मजलिस की वजह से। मजलिस खत्म, इंतजाम खत्म, इसका मतलब है ये सब कुछ मजलिस की वजह से। खुदा कहता है मुझे इज्जत और जलाल की कसम, मैंने जमीन इनकी वजह से बनाई है, आसमान इनकी वजह से बना। तो अब जलालपुर का मजमा बोल के मुझे बताए, अल्लाह से सवाल ना करे, मेरे मालिक अगर इनमें से सारे चले गए हैं तो जमीन लपेट दे, आसमान गिरा दे, सूरज बुझा दे, चांद वापस ले जा, तूने सब कुछ इनकी वजह से बनाया। जब ये ही नहीं तो फिर जमीन और आसमान कैसा? खुदा ने कहा गुस्ताख ना बन, ये थे नहीं, ये है। इनका कोई ना कोई मोहम्मद अभी भी है, ये थे नहीं, कोई मोहम्मद अभी मौजूद है जिसकी वजह से आसमान बचा हुआ है, जमीन सजी हुई है। कोई मोहम्मद अभी है जिसने कायनात के निजाम को रोका हुआ है। कोई मोहम्मद है जो निजाम कायनात चला रहा है। आज के शियों के लिए मुद्दत पहले सादक की बारगाह में एक सहाबी ने सवाल किया था, उस दौर के शियों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए किया था। वो जवाब मौला का सुनना और अपना अकीदा ठीक कर लेना। उस बंदे ने इमाम से कहा, मौला जिस दौर में आप में से कोई भी नहीं होगा, उस दौर के शिया मसाइल किससे पूछेंगे? यकीनन ये आज के दौर की बात है। जिस दौर में आपका कोई भी नहीं होगा, उस दौर के शिया क्या करेंगे? इमाम जलाल में आके कहते, वो कौन सा दौर होता है जब हम नहीं होते? हम हर दौर में मौजूद हैं। अब मैं क्या करूं, मैं मुश्किल दौर का पाबंद खतीब हूं। मुझे हकायक पढ़ने भी होते हैं और हवा के झोंके की तरह गुजरना भी होता है।
میں چاہتا ہوں کہ قوم کے سامنے یہ امانتیں پڑھی جائیں، لیکن اشارہ اتنا بہتر استعمال کیا جائے کہ جتنا بہتر اشارہ میری قوم سمجھتی ہے اتنا روئے زمین پہ کوئی قوم نہیں سمجھتی۔ میں اشارہ دینے لگا ہوں، جو اشارہ سمجھے گا مجھے چہرے سے پتہ چل جائے گا یہاں اشارہ۔ پیاسے کا کام ہے چشمے کو ڈھونڈنا۔ بابا جی اشارہ سمجھے گا، پیاسے کا کام ہے چشمے کو ڈھونڈنا۔ اب اگر کوئی پیاسا چشمہ ڈھونڈے ہی نہ اور نالی سے پانی پی لے، اس میں چشمے کا کیا قصور ہے؟ کوئی بیٹھا ہے اشارہ سمجھنے والا؟ تمہارا کام تھا امام کو ڈھونڈنا، اب تم امام کو ڈھونڈو ہی نہ اور کسی اپنے مرضی کے پوچھ لو تو بتا دے، تو اس میں مالی کا کیا قصور ہے؟ اچھا سوال پوچھنے کے لیے کہتے جی امام ہے ہی نہیں، مدد مانگنے کے لیے امام سے، پھر جس سے جواب مانگا اس سے مدد بھی مانگ۔ اگر وہ تیری مشکل کشائی کر سکتے ہیں تو وہ تجھے تیرے مسئلوں کا حل بھی بتا سکتے ہیں۔ انہیں بتانا آتا ہے، ہمیں پوچھنا نہیں آ رہا۔ ہم نے اپنی جہالت چھپانے کے لیے کہہ دیا وہ پردے میں ہے۔ وہ پردے میں کیسے ہیں؟ وہ تو ظاہر ہے، ہماری آنکھوں کے آگے پردے ہیں، ہماری آنکھوں کے آگے دنیا داری کا پردہ، تعصب کا پردہ، ہوس کا پردہ، ہرس کا پردہ۔ یہ پردے ہٹا تجھے حجت نظر آئے۔ اگر یہ نظر نہ آ سکتے ہوتے، میں بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، اگر یہ نظر نہ آ سکتے ہوتے تو یہ مرنے کے بعد بھی نہ آتے۔ موت کے وقت سرحانے کس کی کرسی ہوتی ہے؟ علی کی۔ علی نظر آیا، کیوں نظر آیا؟ اس لیے کہ دنیا کے پردے ہٹ گئے، دنیا کے پردے ہٹے، حجت نظر آ گئی۔ تو ابھی زندہ ہٹا، حجت ابھی نظر آ جائے گی۔ حجت نظر میں آ سکتی ہے، تو پردے ہٹا، مرنے کے بعد بھی تو نہیں بدلا، تیرے اعمال بھی وہی تھے۔ امام فرماتے ہیں ہم سے ملاقات کے لیے جو شیطان ہمارے ماننے والے کے دل میں پہلی رکاوٹ ڈالتا ہے وہ یہ ڈالتا ہے کہاں ہم کہاں وہ۔ آج بھی کسی شیعہ سے پوچھو جی امام سے ملاقات ہو سکتے، وہ کہتے ہیں ہم گناہ گار ہیں۔ امام کہتے ہیں یہ پہلی رکاوٹ ہے تمہاری اور ہماری ملاقات میں جو تمہارے دل میں ابلیس نے ڈالی ہے۔ کہاں تم اور کہاں ہم، دو علموں کے درمیان معصوم کا فرمان سنو۔ معصوم فرماتے ہیں اگر ہم تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے دور رکھتے تو ہم تمہارے دل میں اپنی ولایت ہی کیوں ڈالتے؟ اگر ہم نے تمہارا ظرف اس قابل سمجھا ہے کہ اپنی ولایت تمہیں دی ہے تو یقیناً ہم تمہیں ملنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں ملنا چاہتے ہیں۔ ہماری طرف سے انکار نہیں ہے، تمہاری طرف سے انکار ہے۔ ہم ملنے سے نہیں گھبرا رہے، تم ملنے سے گھبرا رہے۔ جی بالکل۔ امام فرماتے ہیں کہ میں بہت دفعہ ممبر سے یہ جملہ پڑھ چکا ہوں لیکن میں اپنی قوم کے بچوں کو رٹانا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اپنے گھر میں دسترخوان سجاؤ تو ایک فرد کی جگہ خالی چھوڑ دو۔ بچے ماں باپ سے پوچھیں یہ کس کی جگہ ہے تو اس سے کہو ہمارا امام ہمارے دسترخوان پہ آئے گا۔ جس گھر کے بچوں کو یقین ہو جائے کہ ہمارا مولا ہمارے گھر آتا ہے، ہمارا مولا ہمارے گھر میں آتے ہیں، ہماری دعائیں سنتے ہیں، ہماری مشکلوں میں ہمارے حل کرتے ہیں، تو وہ بچہ کبھی بھی غیر سے نہیں مانگے گا۔ مولا فرماتے ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے جب ہمارے ہوتے ہوئے تم کسی سے مانگتے ہو۔ یہ یقین ہے کہ امام، کسی شیعہ سے پوچھو امام زندہ ہے، زندہ ہے، موجود ہے، موجود ہے، دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم غیروں کے دروازے پہ کھڑے، میرا یہ کام کروا دے، میری یہ مشکل حل کروا دے، میری یہ مشکل حل کروا دے۔ امام نے کہا یہ رکاوٹ تم نے ڈالی ہے، تم ہم سے مانگنا شروع کرو، ہم تمہیں دینا شروع کریں گے۔ تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، ہمارے دینے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ حدیث قصہ کے راز جتنے کم علمی کی بنیاد میں پڑھ سکتا تھا میں نے آپ کے سامنے پڑھے۔ ان 14 کو صرف ماننا نہیں، ان کی معرفت شرط ہے، انہیں پہچانو یہ ہیں کون، ان کی معرفت کیا ہے۔ یہ انہوں نے کرم کر دیا ہے کہ انہوں نے ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا کر دی۔ اب ہمارے دل میں ان کی محبت ہے، ان کی ولایت ہے۔ کتنا بہتر جملہ علی نے ہمارے لیے کہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں اپنے دشمن کو دنیا بھی سجا کے دے دوں وہ پھر بھی مجھے نہیں مانے گا۔ خود علی فرما رہے، نہج البلاغہ میں فرما رہے، مولا فرماتے ہیں میں اپنے دشمن کو ساری دنیا بھی دے دوں وہ پھر بھی مجھے نہیں مانے گا۔ اور پھر جو تم پہ فخر کیا وہ سننا۔ علی فرماتے ہیں میں اپنے محب کی ناک پہ تلوار رکھ کے کہوں میری محبت مجھے واپس کر، وہ پھر بھی نہیں کرے گا۔
وہ میرے کہنے پہ بھی مجھے واپس نہیں کرے گا. علی کو اتنا ناز ہے اپنے شیعہ پہ. ایک بندے نے کوفے میں آ کے کہا تھا, اس نے کہا یا علی میں غریب ہو گیا ہوں, تیری محبت کا فائدہ کیا ہے؟ علی نے چہرہ پھیر لیا. اس نے کہا میں مانگنے کے لیے آیا تھا, آپ نے رخ کیوں بدلا؟ امام نے فرمایا حق کے امام کے سامنے جھوٹ بولتا تجھے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا مولا میں نے کیا جھوٹ بولا؟ فرمایا قیمتی چیز اپنے پاس رکھ کے خود کو غریب نہیں کہتے. اس نے کہا مولا میرے گھر میں کوئی قیمتی چیز نہیں. مولا نے فرمایا اس وقت بھی تیرے پاس وہ چیز ہے. مولا کوئی چیز بھی نہیں ہے. امام نے فرمایا ابھی سودا کر لیتے ہیں, میری محبت مجھے واپس کر, کائنات کے خزانے تجھے دیتا ہوں. قدموں میں گر کہتا دو جہاں بھی تول کے دے, میں تیری محبت پھر بھی واپس نہیں کروں گا. علی مسکرا کے فرماتے اتنی قیمتی چیز اپنے پاس رکھ کے خود کو غریب کیسے کہلوا رہا؟ بس صرف امتحان یہاں اتنا ہے کہ یہاں علی کے لیے تکلیفیں تم برداشت کرو, وہاں علی تمہیں تکلیف نہیں ہونے دے گا. یہاں علی کے لیے جتنا برداشت کر سکتے ہو کرو. امتحان آنے شروع ہو جائیں تو اسے سمجھو کہ علی تمہیں قریب کر رہے ہیں. دنیا کے امتحان مصیبتیں نہیں ہوتی, آزمائشیں ہوتی. یہاں امتحان علی کے محبت میں تم دے دو, وہاں کے امتحان میں علی تمہیں بچا لے گا. میں اپنی قوم کے سامنے پھر منت کر کے کہہ رہا ہوں, یہاں کا امتحان آسان ہے, وہاں کا مشکل ہے. وہاں کے امتحان سے بچنے کے لیے یہاں امتحان دو. یہاں عقیدے کا امتحان ہے, وہاں اعمال کا امتحان ہے. یہاں علی تمہیں عقیدے کی وجہ سے پرکھے گا. دنیا تمہیں دور کرے گی, لوگ نفرت کریں گے, تعلق ختم ہوں گے, دوستیاں برباد ہوں گی. تمہیں علی کی ولایت کے جرم میں تنہا کر دیا جائے گا, تم پہ طنز کیا جائے گا, تمہیں گالی دی جائے گی, تمہیں برا بھلا کہا جائے گا. علی کے لیے سب برداشت کر لینا. میں دو علموں کے درمیان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں, علی کی ولایت میں سر دینا پڑے بڑے کام کا سودا ہے. علی کی ولایت کے لیے تعلق قربان کرنا پڑے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں. سب کچھ چھوڑ دینا, علی نہ چھوڑنا. مشکل دور آ گیا ہے, علی کی ولایت طریقے سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہیں عبادت کے بھیس میں, کہیں خوف کے بھیس میں, کہیں حرص کے بھیس میں. کبھی بھی علی نہ چھین. علی کی ولایت پہ سیسا پلائی دیوار بن جاؤ. دنیا میں علی کا اتنا مشکل کام ہے, علی آسانیوں سے نہیں ملتا. میں ایک ہی جملہ کہوں تو میرا خیال ہے کہ پھر میری قوم کو 1 گھنٹہ میری محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی. علی ولی اللہ اتنا مشکل امتحان ہے کہ علی کی ولایت کی دشمنی میں لوگوں نے محمد کا جنازہ چھوڑ دیا تھا. آج لوگ کہتے ہیں جی بندے ہم سے نہیں بولتے, ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں, لوگوں نے ہمارے ساتھ تعلقات ختم کر لیے. تو تمہارے ساتھ تعلقات ختم ہوئے تو اس میں کیا ہوا؟ لوگوں نے مصطفیٰ کے ساتھ تعلق ختم کر لیا تھا. 1.25 لاکھ بندہ غدیر میں چھوڑ کے آیا تھا, کائنات کا رسول. کتنے مسلمان آئے جنازے پہ؟ غدیر کے واپس آ کے رسول نے اپنی زندگی کے باقی ایام حجرے میں گزارے. لوگوں نے نبی کو گھر سے نکل کے مسجد میں نہیں آنے دیا. اتنا تنہا کر دیا تھا رسول کو لوگوں نے, صرف علی کی ولایت کی دشمنی. 11 بندے رسول کے جنازے پہ آئے جس نے پوری دنیا سے کلمہ پڑھوایا ہو. آدھی رات کو بطول نے رو کے کہا یا علی, مدینے کے لوگ میرے بابے کے جنازے پہ کیوں نہیں آئے؟ علی رو کے فرماتے بطول علی کی ولایت کی دشمنی میں لوگوں نے تیرے بابے کا جنازہ چھوڑ دیا. آج شیعہ گھر کا بچہ ہو کے کہہ رہا ہے کہ علی ولی اللہ کیا ہے؟ محمد کی بیٹی قتل ہوئی ہے علی کی ولایت کی دشمنی میں. مبلغہ ولایت ہی شہزادی. آپ کو صرف منبر سے اتنا سنایا گیا, ایک دربار میں حق مانگنے گئی تھی, رکھ میرے سر پہ قرآن. نبی کے جانے کے بعد علی کا ہاتھ پکڑ کے ایک صحابی کے گھر گئی ہے. دروازے پہ دستک دے کے آواز دے کے کہتی ہو فلاں ابن فلاں بھول گئے ہو غدیر میں میرے بابے کا خطبہ؟ کیوں تم نے علی کو تنہا چھوڑ دیا ہے؟ کیوں تم علی کو سلام کا جواب نہیں دیتے؟ لوگوں نے دروازے بند کر لیے. آدھی رات کو علی کو گھر لا کے علی کے سامنے بیٹھ کر دی, نہ رو, ہمیں اللہ سلام کرتا ہے, ہمیں فرشتے سلام کرتے ہیں. علی رو کے کہتے ہیں بطول میں اپنی غربت کی وجہ سے نہیں رو رہا, بطول تیرے احسان دیکھ رہا ہوں.
بطول تو میری ولایت کی تبلیغ کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے، لوگ تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بطول نہ اتنی کھل کے میری ولایت پڑھ، لوگ قتل کر دیں گے تجھے۔ آج مجھ جیسے جاہل کو کسی چوک میں گولی بھی علی کی ولایت کے لیے لگ جائے تو میری نسلیں قرضہ نہیں اتار سکتی۔ محمد کی بیٹی قتل کی ہے لوگوں نے، اتنی کھل کے علی کی ولایت کی تبلیغ کی ہے کہ بندوں نے گھر آ کے مارا رسول کی بیٹی کو۔ ابھی میں آپ کے سامنے جو چادر کے راز پڑھ رہا تھا، یہ چادر لٹ گئی علی کی ولایت کی خاطر، قتل ہو گئی رسول کی بیٹی علی کی ولایت کی وجہ سے۔ آدھی رات کو تنہا جنازہ پڑا ہے اور علی جنازے پہ بیٹھا رو رہا ہے، رو کے کہہ رہا بطول ایک تو ہی تو تنہا میری ولایت کی مبلغہ تھی، بطول پہلے بابا چھوڑ کے گیا، اب تو چھوڑ کے چلی گئی، اب میری ولایت کون منوائے گا؟ علی بطول کے جنازے پہ اتنا کہہ رہا تھا، یا پیچھے سے علی کی بیٹی آئی، بابے کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی نہ رو، ابھی زینب زندہ ہے۔ بابا لوگوں نے تیری ولایت کی خاطر اگر تیرے بیٹے بھی قتل کر دیے نا تو تیری بیٹی زندہ ہے۔ کیوں مارا کربلا میں رسول کا بیٹا حسین؟ بہت غلطی کی مولوی نے، اس نے قوم کو حق نہیں سنایا، دین بچانے کے لیے گیا تھا، کلمہ تو وہ پڑھ رہے تھے، نمازیں تو وہ پڑھ رہے تھے، روزے تو وہ رکھ رہے تھے، آخری حملہ پڑھو میرے بادشاہ حسین کا، مقتل کی بڑی سے بڑی کتاب اٹھا کے آخری حملہ پڑھو، جب سارے مارے گئے نا تنہا رہ گیا میرا حسین، 9 لاکھ کے سامنے جا کے حسین نے رو کے کہا او مسلمانوں، میں تم میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے مجھے نبی کے کاندھوں پہ دیکھا ہے، میں تم میں وہ لوگ دیکھ رہا ہوں جنہوں نے مجھے نبی کی پشت میں دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہوا اور پھر قتل کر رہے ہو۔ حسین 9 لاکھ کے سامنے یوں کھڑے ہو کہتے تم نے میرا اکبر مارا میں چپ رہا، تم نے میرا غازی مارا میں خاموش رہا، تم نے ایک دن میں میرا سارا گلستان اجاڑ دیا میں چپ دیکھتا رہا، مجھے صرف اتنا بتاؤ مجھے مارنا کیوں چاہتے ہو؟ 9 لاکھ سے آواز آئی لے بغض ابھی، تیرے باپ علی کے دشمنی کیوں کیا تھا تیرے نانے نے علی کی ولایت کا اعلان؟ ہم علی کی نسل ختم کریں گے، تیرے باب علی کی ولایت کی دشمنی میں آئے۔ بیٹے نے جملہ کہا مجھے کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا تیرے بابے کی دشمنی میں۔ بیٹے کا کہا ہوا یہ قوم بھول جاتی، مجھے حسین کی ماں کی قسم ہے بیٹی نے شام کے بازار میں کھڑے ہو کے کہا مجھے کیوں مار رہے؟ انہوں نے کہا تیرے بابے علی کی دشمنی میں مار رہے۔ شیعہ ہو کہ آج کوئی بندہ علی کی ولایت چھوڑ دے جس ولایت کے لیے علی کی بیٹی شام کے بازار میں پتھر کھاتی رہی۔ کتنا مارا انہوں نے علی کی بیٹی کو، مجھے حسین کی ماں کی قسم ہے ہم تو تمہیں ڈرتے سناتے ہی نہیں، کتاب سے روایت پڑھتے ہیں، کئی بار سوچتے ہیں کہ روایت کیسے پڑھیں گے، پڑھیں گے تو مجمع سے مومن مر کے اٹھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ 2 علموں کے درمیان کھڑا ہوں، صرف اتنا پڑھتے پتھروں کی بارش ہوئی، رکھ میرے سر پہ قرآن، شام کی عورتوں نے ابلتا ہوا پانی علی کی بیٹی کا جس کے ہاتھ میں جو آیا بسم اللہ باج، بسم اللہ، بسم اللہ واجب الاحترام، قابل صد احترام جناب سید زیگم شاہ جی تشریف لے آئے، بس 2 سطر مصیبت کی پڑھوں، انہی کا انتظار تھا۔ مولا سید الساجدین کہتے ہیں جب بازار عبور کیا دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی علی کی بہویں، سجاد کہتے ہیں میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے، اصغر کی ماں کون ہے، قاسم کی ماں کون ہے۔ میں غیر سید ہوں، مجھ سے بازار شام آج تک نہیں پڑھا گیا کہ کیسے گزری تھی علی کی بیٹی۔ بہنیں بیٹیاں لے کے ہر کوئی جاتا ہے، کوئی بازار میں شاپنگ کے لیے جاتا ہے، کوئی بیٹی سکول چھوڑنے جاتا ہے، کوئی کالج چھوڑنے جاتا ہے، اگر بازار میں مردوں کا رش ہو بھائی آگے چلتا ہے، بہن پیچھے چلتی ہے۔
رش زیادہ ہو تو وہ بھائی ہاتھ سے رش ہٹاتا ہے، جس کو ہاتھ لگتا ہے نا وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے اس کے ساتھ پردہ دار ہے تو وہ رستہ دے دیتا ہے۔ اس نے رستہ اپنے لیے نہیں مانگا، اس کے ساتھ پردہ دار ہے۔ گجرات کتنا رولے گا، جس نے علی کی بیٹی کا رستہ بنانا تھا اس کے ہاتھ بدے ہوئے تھے۔ وہ پورے بازار میں صرف اتنا کہتا، رستہ چھوڑو میرے ساتھ میری ماں آ رہی ہے، رستہ چھوڑو میرے ساتھ میری بہن۔ کسی نے رستہ دیا؟ رش اتنا زیادہ ہو گیا کہ علی کی بیٹی سے چلنا مشکل ہو گیا۔ میں نے تو منبر پہ کہا ہے، با خدا ابھی تک بازار شام نہیں پڑھا گیا۔ بازار شام میں کوئی ایک مصیبت آئی ہے جو سجاد کا حجت ہو کے جگر پھٹ گیا؟ جب لوگوں نے جان بوجھ کے بھیڑ اتنی زیادہ کر دی کہ علی کی بیٹی سے چلا نہ جا سکے، پھر روتی روتی زمین پہ بیٹھ کے دی تو کہ کہتی سجاد اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ پھر آدھا بازار ایسے عبور کیا ہے جیسے اکبر کی لاش پہ حسین۔ جب واپس آ گئی تھی مدینے، ایک مستور نے پوچھا تھا، بس آخری جملہ، اس نے کہا بی بی سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا؟ فرمایا شام میں۔ بی بی سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ فرمایا شام میں۔ اس نے کہا بی بی سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ فرمایا کوفے میں۔ اس نے کہا بی بی ظلم شام میں، تکلیف کوفے میں کیوں ہوئی؟ جو جواب دیا تیری ہائے نکلے گی۔ بی بی رو کہتی شام والیوں کو نہیں پتا تھا میں کون ہوں، کوفے کی ہر مستور جانتی تھی میں علی کی بیٹی ہوں۔ شام والی یہ کہہ کے پتھر مارتی رہی جسے چلنا نہیں آتا وہ باغی کی بڑی بہن ہے۔ کوفے والی یہ کہہ کے دیکھتی رہی وہ جو سامنے آ رہی ہے یہ علی کی بڑی بیٹی ہے۔ انہوں نے مجھے باغی کی بہن سمجھ کے مارا، انہوں نے مجھے علی کی بیٹی سمجھ کے مارا۔ کوفے کا پہلا بازار آیا، بی بی کی آواز آئی سجاد۔ جی اماں۔ سجاد ان سے کہ گلی بدلے۔ اماں کیوں؟ بی بی رو کہتی اس گلی سے کیسے گزروں؟ اس گلی میں حبیب کا گھر ہے۔ نوکر کے دروازے کے سامنے سے آقا زادی بغیر چادر کے گزرے؟ اتنا کہنا تھا سید الساجد نے کہا ملعون گلی بدل، اس نے کہا رستہ نہیں بدلنا، حکم یہی ہے اسی رستے سے لے کے جانا ہے۔ بی بی رو کہتی اچھا سجاد اگر انہوں نے اسی رستے سے لے کے جانا انہیں کہہ میرا اونٹ حبیب کے مکان کی چھت کے قریب کرے۔ اما کیوں؟ بی بی رو کہتی اس کا بیٹا چھت پہ کھڑا ہے، میں اسے اس کے بابے کا پرسہ دے لوں۔ تیری ہائے نے نکلی، او بی بی تیرے 9 مارے گئے تجھے کوئی رونے نہیں آیا، تو نوکر کے دروازے پہ پرسہ دینے آئی ہے۔ بی بی کا اونٹ حبیب کے مکان کی چھت کے قریب آیا، حبیب کا بیٹا چھت پہ کھڑا تھا۔ بی بی کی آواز آئی او بچہ قیدیوں کا تماشا دیکھ رہا ہے؟ رو کہتا نا بی بی میں تو عراق کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ رو کے کہتا وہاں میرا بابا گیا ہوا ہے، میرے مولا وہاں آئے ہیں، انہوں نے ہمیں خط لکھا تھا، ہمارا بابا نصرت کے لیے گیا ہوا ہے۔ بی بی رو کے کہتی اچھا بچہ میرے قریب آ۔ جب بی بی نے کہا یا بنیا علیہ بیٹا میرے قریب آ، بچے نے قدم ہٹانے شروع کر دیے۔ بی بی رو کے کہتی میں تجھے قریب بلا رہی ہوں تو دور کیوں ہٹ رہا ہے؟ جو بچے نے جواب دیا رات تو بستر پہ جملہ یاد کر کے تڑپے گا۔ حبیب کا بیٹا رو کہتا بی بی میں نے پہلی بار کوئی مستور قیدی دیکھی ہے، میں نے آج تک مردوں کے ہاتھ بدے دیکھے ہیں، میں نے پہلی بار کسی مستور کے ہاتھ بدے دیکھے ہیں۔ بی بی کس جرم میں قید ہوئی ہے؟ بی بی رو کہتی میرا جرم بعد میں پوچھنا، پہلے ماں کو کہے چھت پہ تجھے ایک قیدن بلا رہی ہے۔ حبیب کے بیٹے کے چہرے پہ غیرت کی سرخی آئی، رو کے کہتا بی بی میں بابے کے بعد گھر کے پردے کا وارث ہوں، میری ماں مکان کی چھت پہ نہیں آ سکتی۔ اتنا کہنا تھا، بی بی نے کہا کیوں نہیں آتی؟ رو کے کہتا وہ مدینے والے سیدوں کی کنیز ہے، وہ کبھی بھی بغیر پردے کے چھت پہ نہیں آئی۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یہ حبیب کے سر نے نیزے سے پرواز کی، مکان کی چھت پہ آیا، بیٹے کو کہتا ماں کو کہے آگ لگا برکے کو، دروازے پہ علی کی بیٹی کھڑی ہے، دروازے پہ محمد کی بیٹیاں کھڑی ہیں۔ حبیب کی زوجہ ننگے پاؤں دوڑی، بی بی کے اونٹ کے سامنے ہاتھ جوڑے، رو کے کہتی میں نہیں پوچھتی حبیب کہاں ہے، میں نہیں پوچھتی حسین کہاں ہے، مجھے صرف اتنا بتا جب تیری چادر چھین گئی تیرا عباس کہاں تھا، وہ جسے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا، وہ تیرا شیر غازی کہاں؟ اللہ